اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر آج ہم پڑھیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف، اس کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت طیبہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اہل کتاب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دو، اور وہ کیا تھا کہ 3 باتیں بنیادی طور پر اہل کتاب کو بتائی گئی، اور وہ باتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی برابر ہیں۔ سب سے پہلی بات بیان کی گئی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، دوسری بات کہی گئی کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور تیسری بات کہی گئی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی نیا یا نرالا دین لے کر تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اسی توحید کی دعوت لے کر اپنے لوگوں کے پاس، اپنی امتوں کے پاس آتے تھے اور ان کو دعوت حق کی طرف بلاتے تھے۔ تو ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی جو کلمہ برابر ہے، تمہارا نبی بھی جس توحید کی دعوت دیتا رہا، جس بات کو تمہارے سامنے رکھتا رہا، وہ بھی یہی تھی کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے عافیت، بقا اور سلامتی اسی کے اندر ہے، فلاح اسی کے اندر ہے کہ اسی دین کی طرف آؤ، اسی بات کے اوپر آؤ جو ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی برابر ہے۔ اور تیسری بات جو یہود و نصارہ کو کہی گئی وہ یہ تھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا لے۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لینے سے کیا مراد ہے، اور کس وقت کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز تو نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی، کیا ایسی بات نہیں تھی کہ جب وہ چاہتے تھے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیتے تھے، تو یہ چیز تمہارے سامنے تھی، حلال چیزوں کو حرام کرتے اور حرام چیزوں کو حلال کرتے، پھر اس کا تمہیں حکم دیتے تھے تو بغیر سوچے سمجھے تم ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، تم ان کی پیروی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا پوچھا کہ اے عدی ایسی بات نہیں تھی، تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا ذاکا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کسی شخص کو بھی حلال و حرام کے کلی اختیارات سونپ دینا، یہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو اپنا رب بنا لینا ہے۔ اس لیے اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے اور جب چاہے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، تو وہ بھی اسی توبیخ کا مستحق ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی ان لوگوں کے سامنے رکھی، یہود و نصارہ کے سامنے، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بناؤ، وہی تمہارا رب ہے۔ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اس نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے وہ تمہارے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا کوئی شخص کرے گا، تمہیں حکم دے گا اور تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے تم اس کو اپنا رب بنا رہے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اب اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس بات سے روگردانی کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم گواہ ہو جاؤ
کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر یہود و نصارہ کی آنکھوں پر جو تعصب کی پٹی تھی اس کو ہٹانے کے لیے اتنا خوبصورت اسلوب اپنایا گیا ہے کہ اس سے بہتر ان کی اصلاح کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ راہ حق کی طرف جا رہا ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہوتی ہیں، عیاں ہوتی ہیں، تمام دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہی صراط مستقیم پر ہے، یہی سیدھے راستے پر جا رہا ہے، تو اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے، اس کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ میں اس گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤں۔ یہاں پر حضور سید ضیاء الامت نے ایک بڑی لطیف اور خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی دوسرے کو حق و صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدرتاً اس کے اندر بھی بیدار ہونے لگتا ہے کہ جب اور لوگ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حق کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں۔ مسلمانوں کے اس اعلان سے یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہی جذبہ بیدار کرنا مقصود ہے کہ جب تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے سب کچھ عیاں ہے، ہدایت تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر اپنے اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔